السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو میں جماعت نحم کی اردو کتاب میں مولانا الطاف حسین حالی کے حمد کے بقیہ 6 اشعار کی تشریح کریں گے۔ اور شعر نمبر 5 ہے: عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یا ہے خیر و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا۔ عظمت یعنی بڑائی، بن بغیر، بننے کا مخفف ہے، سرکش باغی، دم برنا تعریف بیان کرنا، اور صدا ہمیشہ۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری بزرگی اور بڑائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو صرف نیک لوگوں کا خالق و مالک نہیں بلکہ جو نافرمان اور سرکش ہے وہ بھی تیری بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو مشکل کشا ذات ہے، اس لیے نافرمان بھی تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تیری بادشاہیت ازل سے ابد تک ہے اور رہے گی۔ نمرود اور فرعون جیسے خدا کہلوانے والے حکمران کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے۔ اس لیے ہر نیک و بد انسان تیری عظمت سے بسا اوقات مایوس ہو کر گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تیرا کرم سب کے لیے ہے، یہ کرم سب کے لیے ہے، لکھائی میں تھوڑی غلطی ہوئی ہے، اور تو اپنی رحمت سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور تیری ذات ہی انسان کی مشکلات دور کر سکتی ہے۔ شعر نمبر 6: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ شے یعنی چیز، محیط پھیلا ہوا، دائرہ، رنج درد تکلیف، گلہ یعنی گلہ شکوہ کرنا۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کا عکس کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے۔ ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن تیری قدرت کے جلوے ہر شے میں نظر آتے ہیں۔ جو انسان خوش اور مطمئن ہے اور جو تکالیف کا شکار ہے، سب تیرا نام لیتے ہیں، کیونکہ انسان نازک اور کمزور مخلوق ہے، اس لیے تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا سی تکلیف بھی آ جائے تو اس کے لبوں پر تیرا ہی نام آتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دکھ اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، جو مصیبت کے وقت ہی پکارتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے، تو ہی ہم پر رحم فرما، کیونکہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کرے۔ شعر نمبر 7: نشے میں وہ احساء کے سرشار اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت ادا تیرا۔ سرشار یعنی مدہوش یا مست، بے خود یعنی اپنے آپ میں نہ ہونا، یعنی اپنے خود میں نہ ہونا۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ دنیا عجیب جگہ ہے، ایک طرف نیک اور شکر گزار بندے ہیں تو دوسری طرف ناشکروں اور باغیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔
ایسے لوگوں پر تو نے رحمتوں اور نعمتوں کی بارش برسائی، لیکن وہ بغاوت پر اتر آئے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہم پر جو احسانات ہے تو ان پر ہمارا حق ہے، اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ غرور اور تکبر میں وہ اپنی زبان پر شکر کے الفاظ نہیں لاتے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو کر کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا چاہیے۔ شعر نمبر 8۔ طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ طاعت یعنی فرمانبرداری، عصیاں یعنی گناہ، اقرار یعنی ماننا۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تیری ذات کے خلاف بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا گناہ گاروں کا شیوا ہے، یا ایسے اعمال میں جو انسان کو زیب نہیں دیتے، کیونکہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گناہ گار گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اور اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تو رحمان و رحیم ہے اور انسانوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور تو یہ قبول کرنے والا ہے، اس لحاظ سے گناہ گار بھی تیری ذات سے بے خبر اور منکر نہیں ہے۔ شعر نمبر 9۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق افق کی جمع ہے، یعنی دنیا، مہک خوشبو، صبا صبح کی تازہ ہوا۔ تشریح: حالی اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ، اس دنیا میں تیرے وجود کی خوشبو کیوں کر نہ پھیلے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے رب سے واقف نہ ہو۔ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ خدا کے وجود سے ضرور واقف ہوتا ہے۔ صبح کی ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیغام لے کر ہر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ صبح کی معطر اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جب انسان سے ٹکراتا ہے تو بلا شبہ اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 10۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول یعنی الفاظ یا اشعار، رنگ بیاں شعر کہنے کا انداز بیاں، جدا الگ یا منفرد۔ تشریح: مذکورہ شعر اس غزل کا مقطع ہے۔ ہر شاعر خود پسند اور خوش فہم ہوتا ہے، اس لیے حالی نے بھی اپنی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے حالی، آپ کی اس حمد کا ایک ایک لفظ دل کو چھو لیتا ہے، آپ کا انداز اوروں سے بالکل جدا ہے۔ یوں تو کئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں نظمیں لکھی ہیں، مگر حالی جیسی شاعری کا انداز کسی کا نہیں ہے۔ حالی نے جو باریکیاں بیان کی ہے وہ کسی عام شاعر کی نظر میں نہیں آ سکتی۔ یوں
اس کے کلام کا لفظ لفظ دل پر اثر کرتا ہے۔ یہ تھی حمد کی مکمل تشریح۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔